تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے انسان کو سب سے اچھے ڈھانچے پر پیدا فرمایا۔ میں اس پاک ذات کی حمد کرتا ہوں، اس نے اپنے بندوں کے لیے دین مقرر فرمایا اور انہیں سیدھے راستے کی رہنمائی کی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندہ اور رسول ہیں جو معزز مقام اور محکم طریقے والے ہیں۔ اے اللہ تو درود و سلام نازل فرما اپنے بندہ اور رسول محمد پر، ان کے اہل خانہ اور صحابہ پر جو کہ فراواں فضل والے ہیں۔ اما بعد، اللہ کے بندو، آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور یاد رکھیں کہ آپ اس سے ملاقات کرنے والے ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں۔ سو نیک بخت وہ ہے جس نے اس مقام کے لیے تیاری کی، اس کے لیے ساز و سامان لیا اور سب سے بہتر توشہ اختیار کیا۔ اللہ کی طرف جانے والی ہر وادی پر چلا اور اس سے قبولیت، مغفرت اور خوشنودی کی امید کرتے ہوئے ہر قول و عمل کے ذریعے اس کی قربت طلب کی۔ اللہ کا فرمان ہے اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو، سب سے بہتر توشہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے۔ اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ مسلمانوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام حالات کی طرح ماہ رمضان میں بھی ایک زندہ نمونہ، عملی اطلاق اور ایسا قدوہ و منہج تھی کہ مسلمان اس کی پیروی کرتے ہیں اور پرہیزگار لوگ اس کی مضبوطی سے پکڑے رہتے ہیں۔ وہ آپ کے منہج پر چلتے ہیں، آپ کے طریقے سے ہدایت لیتے ہیں اور آپ کے نقش قدم پر گامزن رہتے ہیں۔ اللہ کے اس فرمان کی پیروی کرتے ہوئے، اللہ کا فرمان ہے یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ میں عمدہ نمونہ موجود ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکث اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے۔ اور اللہ کی اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ ماہ رمضان کا روزہ ہجرت کے دوسرے سال فرض کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال رمضان کے روزے رکھے۔ شروعات میں روزہ اختیاری تھا کہ بندہ روزہ رکھے یا ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ پھر روزہ حتمی طور پر فرض قرار دیا گیا، مگر صائم اگر افطار کے وقت کھانا کھانے سے پہلے سو جاتا تو اس پر اگلی رات تک کھانا پینا حرام ہو جاتا۔ پھر یہ منسوخ کر دیا گیا اور روزہ موجودہ رائج طریقے پر تا قیامت فرض قرار پایا۔ ماہ رمضان کے ثبوت کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ یقین رویت یا ایک عادل انسان کی گواہی سے ہی روزہ رکھتے تھے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی گواہی سے روزہ رکھا۔ اس بابت ابو ہریرہ، ابن حبان اور حاکم نے صحیح سند کے ساتھ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل کر چاند دیکھا تو پھر ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا روزہ رکھا اور لوگوں کو روزے رکھنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب روزہ کے مہینے کے استقبال کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ مبارک سے آپ رمضان سے 1 دن یا 2 دن پہلے روزہ رکھنے سے منع فرماتے، سوائے اس آدمی کے جو روزہ رکھتا تھا تو وہ روزہ رکھے، جیسا کہ اس حدیث میں آیا جسے شیخین نے اپنی صحیح میں ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا اور الفاظ بخاری کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی رمضان سے 1 دن یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے، مگر ہاں اگر کوئی آدمی پہلے سے روزہ رکھ رہا تھا تو اس دن کا وہ روزہ رکھے۔ روزے کے دن کے استقبال کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ سحری کرتے اور سحری کرنے کی ترغیب دلاتے اور اس پر ابھارتے اور اس کی مبارکباد کہتے ہیں۔ آپ سحری کو مؤخر کرنے کی دعوت دیتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری اور اذان کے درمیان میانہ 50 آیت کا فاصلہ رہتا، جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے جسے شیخین نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے اور وہ روایت کرتے ہیں زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی پھر نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انس کہتے ہیں میں نے پوچھا اذان اور سحری کے درمیان کتنا فاصلہ تھا، تو انہوں نے کہا 50 آیات کے بقدر۔ روزہ افطار کرنے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ افطار کرنے میں جلدی کرتے اور جلدی افطار کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی موافقت کی فضیلت بیان کر کے
लोगों को जल्दी इफ्तार करने पर उभारते, जैसा कि उस हदीस में आया है जिसे शेखैन ने अपनी अपनी सही में सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग उस वक्त खैर में होंगे जब तक वो इफ्तार जल्दी करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने से पहले इफ्तार करते और रुतब यानी ताज़ा खजूर से इफ्तार करने पर उभारते, और अगर रुतब ना हो तो सूखी खजूर से, और अगर सूखी खजूर ना हो तो पानी से। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ऐसा करते, जैसा कि उस हदीस में आया जिसे इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद में और अबू दाऊद ने अपनी सुनन में सही सनद के साथ अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है। वो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने से पहले चंद रुतब यानी ताज़ा खजूर से इफ्तार करते, अगर रुतब नहीं होता तो चंद सूखी खजूर से इफ्तार करते, और अगर सूखी खजूर भी नहीं होती तो पानी के चंद घूंट पी लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार करते वक्त यह दुआ करते, ज़हब ज़मा वब्तल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्र इंशाअल्लाह ताला, यानी प्यास चली गई, रगें तर हो गई और इंशाअल्लाह अज्र साबित हो गया। इसे अबू दाऊद ने अपनी सुनन में और निसाई ने सुनन कुबरा में हसन सनद के साथ इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि आप इफ्तार के वक्त दुआ करते और फरमाते, रोजेदार के लिए इफ्तार के वक्त ऐसी दुआ है जो रद्द नहीं होती। इसलिए इब्न माजा ने अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत किया है और हाफिज इब्न हजर इसे हसन कहा है। नीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 3 दुआएं रद्द नहीं होती हैं, वालिद की दुआ अपनी औलाद के लिए, रोजेदार की दुआ और मुसाफिर की दुआ। इसे बैहक़ी ने सुनन कुबरा में और दिया मक़दसी ने मुख्तारा में सही सनद के साथ अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है। माह रमजान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि आप तरह तरह की इबादत बकसरत किया करते थे, जैसे सदका, इहसान, नमाज, जिक्र, तिलावत कुरान, क़ियाम लैल और इतिकाफ। कुरान की तिलावत और खैर की सखावत करने के सिलसिले में आपका तरीका वो था जिसे इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने बयान किया है। वो कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे खैर की सखावत करने वाले थे। रमजान में आप उस वक्त ज्यादा फैयाद हो जाते जब जिब्रील आपसे मिलते, जबकि जिब्रील अलैहिस्सलाम रमजान में आपसे हर रात मिलते रहते, यहाँ तक कि रमजान खत्म हो जाता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर कुरान पेश करते, चुनांचे जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आपसे मिलते तो आप खुली हवा से ज्यादा तेज खैर की सखावत करने वाले होते। इसे शेखैन ने अपने अपने सही में रिवायत किया है। इस कुरानी मुज़ाकरा में इस बात की वाज़ेह दलील है कि माह रमजान में कुरान के मुज़ाकरा की बड़ी फजीलत है। इस महीने में ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत की जाए और वो तमाम अज़कार से अफजल है। इसी तरह इसमें इस बात की तरफ तवज्जो मबजूल कराना है कि कुरानी मुज़ाकरा और खैर की सखावत के दरमियान गहरा रिश्ता है, इसलिए कि मुज़ाकरा जैसा कि बाद अहले इल्म ने कहा है, नफ्स की मजीद बेनियाजी से रिश्ते की तजदीद करता है और नफ्स की बेनियाजी सखावत का सबब है। दूसरी बात यह है कि रमजान भलाई का मौसम है, क्योंकि दूसरे महीनों की बनिस्बत इस महीने में बंदों पर अल्लाह की नेमतें फजूतर हो जाती हैं। चुनांचे अपने बंदों के हवाले से अल्लाह की जो सुन्नत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी पैरवी को तरजीह देते। इसलिए गुज़श्ता बातों यानी रमजान, कुरान, जिब्रील और मुज़ाकरा के इकट्ठा हो जाने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत में इजाफा हो जाता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत रहमत के साथ बराबर चलने वाली खुली हवा से ज्यादा तेज हो जाती। इसमें इस बात की तरफ इशारा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत का फायदा वैसे ही आम होता है जैसे बराबर चलने वाली हवा उन जगहों के लिए आम होती है जहां वो चलती है। इमाम अहमद की रवायत में इस हदीस के आखिर में आया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई चीज मांगी नहीं जाती मगर आपको अता कर देते। इसमें कामिल और इंतहाई दर्जे की सखावत की तरफ इशारा है। रोजे के मकसद का ख्याल रखने और उसकी हिकमत से बाखबर करने के सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि आप रोजेदार को फजूल और बेहुदा कलाम और गाली गलौज से मना फरमाती
اور گالی دینے والے کو میں روزے سے ہوں کہہ کر جواب دینے کا حکم دیتی، یعنی اہل علم کے صحیح ترین قول کے مطابق اپنی زبان سے ایسا کہے۔ شیخین نے اپنی صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو بےہودہ بات نہ کرے اور نہ چیخے چلائے۔ جب کوئی آدمی اسے گالی دینے یا اس سے لڑائی کرنے کی کوشش کرے تو کہے میں روزے دار آدمی ہوں۔ اور امام بخاری نے اپنی صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جھوٹی بات کہنا اور اس پر عمل کرنا اور نادانی نہ چھوڑے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اللہ کے بندو، آپ اللہ سے ڈریں اور آپ کے لیے طریقہ نبوی محمدی میں بہترین نمونہ ہو، کیونکہ سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور اس کی پیروی میں اللہ کی محبت و مغفرت کا حصول ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آپ کہہ دیجیے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری فرما برداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کے طریقے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور عظمت و جلال والے اللہ سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام باقی مسلمانوں کے لیے ہر گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد کرتے ہیں، اس سے مدد اور مغفرت چاہتے ہیں اور اپنے نفسوں کی برائیوں اور برے اعمال سے اللہ کی پناہ لیتے ہیں۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ و رسول ہیں۔ اے اللہ تو درود و سلام نازل فرما اپنے بندہ و رسول ہمارے سردار محمد پر، ان کے اہل خانہ و صحابہ پر۔ اما بعد، اللہ کے بندو، روزہ توڑنے والی چیزوں کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سے آپ کا یہ بیان کرنا ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے، جماع، قے اور سنگی لگانے سے ہی ٹوٹتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کی حالت میں سنگی لگائی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں باحالت سیام اپنی بعض بیویوں کا بوسہ لیتے، آپ باحالت سیام مسواک کرتے، آپ باحالت سیام اپنے سر پر پانی ڈالتے، آپ باحالت سیام کلی کرتے اور ناک میں پانی کھینچتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبالغہ کے ساتھ ناک میں پانی کھینچنے سے منع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر پا لیتی جبکہ آپ اپنی بیویوں سے صحبت کی وجہ سے حالت جنابت میں ہوتے، پھر طلوع فجر کے بعد غسل فرماتے اور روزہ رکھتے۔ روزے داروں سے نرمی اور ان سے تنگی دور کرنے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سے یہ ہے کہ آپ نے اس شخص پر سے قضا ساقط کر دی جو بھول کر کھا پی لے، اس لیے کہ بھولنے والا مکلف نہیں ہے۔ شیخین نے اپنی صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حالت سیام میں بھول جائے اور کھا پی لے تو اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اللہ ہی نے اسے کھلایا اور پلایا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سفر کرتے تو آپ کا طریقہ تھا کہ کبھی روزہ رکھتے اور کبھی روزہ نہیں رکھتے، اور اپنے صحابہ کو دونوں کا اختیار دیتے۔ آپ انہیں اس وقت روزہ نہ رکھنے کا حکم دیتے جب وہ اپنے دشمن سے قریب ہوں، تاکہ دشمن سے مقابلے کے لیے انہیں زیادہ طاقت حاصل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ جب اپنے دشمن سے قریب ہوں تو روزہ نہ رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صبح اپنے دشمن سے مڈبھیڑ کرنے والے ہو اور روزہ نہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ طاقت کا سبب ہے، اس لیے کہ تم روزہ نہ رکھو۔ اسے مسلم نے اپنی صحیح میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ماہ رمضان کے رخصت ہونے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ جب دو آدمیوں نے شوال کا چاند دیکھنے کی گواہی دی تو آپ نے روزہ توڑ دیا اور لوگوں کو روزہ توڑنے کا حکم دیا۔ اللہ کے بندو، آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور ماہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہترین ساز و سامان اور افضل ترین توشہ لے لیں، بے شک وہ کامل ترین طریقہ ہے اور حصول مقصد کے لیے سب سے بڑا سبب اور نفسوں کے لیے سب سے آسان ہے۔
آپ سب خاتم المرسلین پر درود و سلام بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں آپ کو اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے مومنو تم ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ تو درود و سلام نازل فرما اپنے بندہ رسول محمد پر، جیسے تجھے دونوں نازل فرمایا آل محمد پر۔ اے اللہ تو برکت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر، جیسے تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر، بے شک تو عظمت والا اور حمد والا ہے۔ اے اللہ تو راضی ہو جا ان کے خلفاء راشدین عمر، ابو بکر و عمر، عثمان اور علی سے، باقی تمام آل و اصحاب اور ازواج مطہرات سے، تابعین سے، ان سے راضی ہو جا جو تا قیامت ان کی اچھی طرح پیروی کرے۔